ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ قبروں پر جہاں بہت سارے غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں، ان تمام کاموں میں جو سب سے سنگین کام کیا جاتا ہے وہ ہے قبروں پر چڑھاوے چڑھانا، جانوروں کا ذبح کرنا، ان کے لیے نظر و نیاز دینا، ان کے نام کی منتیں ماننا۔ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج عبادات ہیں، اور یہ تمام عبادات جو ہیں وہ انسان اس لیے انجام دیتا ہے کہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کرے، اللہ کے قریب ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کے نام کی جو قربانی دی جاتی ہے، جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، وہ بھی اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ کسی کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ اصل میں اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ عبادت ہے، اور عبادت خالصتاً اللہ ہی کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے وہ تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، حج کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، تو اسی طرح اس پر یہ بھی فرض ہے کہ جب بھی وہ کوئی جانور ذبح کرے، وہ قربانی کرے، تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے۔ قبروں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، جو ان کے نام کی دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، وہ ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ یہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ تو اگر ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں تو یہ ایصال ثواب تو ان کے جو بڑے جو آباء و اجداد، جو ان کی فیملی کے لوگ فوت ہو گئے، یہ تو سب سے زیادہ ضرورت ان کو ہے، کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، نیک بندے تھے۔ ان سے زیادہ ثواب کی جو ضرورت تھی وہ ان کے اپنے جو خونی رشتے تھے، ان کے والدین تھے، ان کے آباء و اجداد تھے، یا ان کے رشتہ داروں میں جو فوت ہو گئے تھے، ان کو ضرورت تھی، نہ کہ بزرگوں کو۔ پھر اگر یہ اس بات میں وہ سچے ہوں کہ یہ بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے ہیں، تو پھر وہاں پر یہ منتیں کیوں مانگتے ہیں کہ یہ کام ہوگا تو میں یہ کروں گا، فلاں کام ہوگا تو میں فلاں کروں گا، فلاں جانور ذبح کروں گا۔ تو یہ تو منتیں مانی جاتی ہیں، اور منتیں اس لیے مانی جاتی ہیں کہ ان کے پاس اس کام کو کرنے کا اختیار ہے، یہ کام کر سکتے ہیں، اس لیے منت مانی جاتی ہے۔ جس طرح سے جیسے اللہ کے ہاں منت مانی جاتی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہوگا تو میں اللہ کے لیے اتنے شکرانے کے نوافل ادا کروں گا، یا اللہ کے نام کا یہ جانور دوں گا، تو یہ بالکل وہی کام ان بزرگوں کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 چیزوں کا ذکر کیا، اور ان میں ایک چیز ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ وہ جانور، وہ چیز جس کو دوسروں کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مشہور کر دیا جائے۔ اس کا وما اہل بہ لغیر اللہ کا جو ترجمہ کیا ہے، جو تفسیر کی ہے، ایک بریلوی حنفی عالم دین ہے جن کا نام غلام رسول سعیدی ہے، وہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے جس پر غیر اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور یہ وہ جانور ہے جس کو بتوں کے لیے ذبح کیا جائے۔ آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی ہے جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، مثلاً لات، عزا اور انبیاء وغیرہ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ لات کا کوئی جانور لات کے نام کا ذبح کرتا ہے، عزا کے نام کا ذبح کرتا ہے، یا پھر کسی نبی کے نام کا ذبح کرتا ہے، یہ غیر اللہ ہے، کیونکہ نبی جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، وہ اللہ نہیں ہے، اس لیے نبی کی عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور انبیاء کی زندگی کا مقصد ہی لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آنا تھا، لوگوں کو لات، منات، عزا، حبل وغیرہ کی عبادات کو چھڑوا کے اللہ کی عبادت کی طرف لے کے آنا تھا۔
تو غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں کہ غیر اللہ کا مطلب ہے وما اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب ہے کہ لات عزا یا پھر نبی کسی نبی کے نام کا، انبیاء کے نام کا جانور ذبح کرنا۔ اس سلسلے میں ایک بہت بڑے مشہور دوسرے عالم جو غالباً وہ بھی حنفی ہیں، جن کا نام ہے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی، وہ اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جس کو ذبح کرتے وقت خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یا جس کو ذبح کرنے سے پہلے یہ نیت کی گئی ہو کہ یہ فلاں بزرگ یا فلاں دیوی یا دیوتا کی نظر ہے۔ اسی طرح جو بہت سارے دوسرے مفسرین ہیں وہ بھی اس کی یہی تفسیر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم 11ویں کے نام کا جانور ذبح کرتے ہیں تو ہم اصل میں نام 11ویں کا تو کرتے اللہ کے نام کا ہی ہیں۔ اگر وہ اللہ کے نام کا کرتے ہیں تو انہوں نے بچڑا پال رکھا ہوتا ہے، انہوں نے بکرا پال رکھا ہوتا ہے، انہوں نے بڑے بڑے جانور رکھے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نام کی قربانی کا ٹائم آتا ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، اس پر وہ قربان نہیں کرتے بلکہ وہ 11ویں کا ویٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے نام کا تھا تو اللہ کے نام کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو سنت ابراہیمی ہے، جس کا ثواب بہت زیادہ، اس پر کرتے، لیکن وہ اللہ کے نام کا نہیں ہوتا بلکہ وہ اس بزرگ کے نام کا ہوتا ہے۔ اور یہی طرز عمل کفار کا بھی رہا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرتے ہیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کھیتی اور جو مویشی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان میں سے ایک حصہ تو اللہ کا مقرر کیا اور ایک اپنے زعم باطل سے کہہ دیا کہ یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ ایک حصہ اللہ کا ہے اور ایک حصہ شرکاء کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی فصل کم ہو جاتی، اناج کم ہوتا، تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر وہ بتوں کا حصہ تو پورا کر دیتے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بتوں کا حصہ نکال کے اس میں سے اللہ کے حصہ میں ڈالا جائے۔ یعنی کہ جس طرح آج یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کی قربانی تو نہیں کرنی، 11ویں کے نام کی کر لینی ہے، وہ بھی یہ کرتے تھے۔ ان کی کنڈیشن، ان کا طریقہ کار اور ان کا طریقہ کار تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کے نام کا بھی نکالتے تھے اور بتوں کے نام کا بھی نکالتے تھے، جو کہ صریح غلط تھا۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کے نام کی ساری زندگی قربانی نہیں کرنی، لیکن 11ویں ضرور کرنی ہے۔ قربانی کا جانور ذبح نہیں کرنا، 11ویں کے نام کا کرنا ہے۔ تو ان میں اور آج کے دور کے جو لوگ ہیں ان میں یہ فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک کرنے والوں کا جو شرک ہے اس سے بے پرواہ ہوں، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو آدمی میرے لیے کوئی ایسا کام کرے اور ساتھ میرا حصے دار بھی ٹھہرائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کام کرنے والے کو اور اس کام دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو پسند نہیں کرتا، شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے کہ وہ 3 کام کرتے تھے، 3 جرم اکٹھے کرتے تھے۔ ایک جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے، کسی اور کے نام کا، اللہ کے نام کا بھی حصہ نکالتے اور ساتھ اپنے شرکاء کے نام کا بھی نکالتے۔ ایک جرم تو ان کا یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ اپنے حصہ، اللہ کا حصہ مقرر کرتے اور ان کے جو بڑے ہیں، جو ان کے بزرگ ہیں، وہ اپنے زوم باطل سے اپنے بزرگوں کا حصہ بھی نکال لیتے۔ ان کا یہ شرک تھا۔ اور لوگوں کا شرک کیا تھا کہ ان کی اس بے دلیل بات کو مان کے وہ بھی اللہ کے ساتھ برابر کا حصہ اپنے بتوں کا نکالتے۔ اور تیسری وہ یہ ناانصافی کیا کرتے تھے کہ اللہ کا حصہ جو ہے اس کو تو کم کر لیتے اور اپنے بتوں کے حصہ میں ڈال لیتے، لیکن کبھی بھی بتوں کے حصے میں سے نکال کے اللہ کے حصے میں نہیں ڈالتے تھے۔ تو یہ ان کا جرم تھا کہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی بھی کرتے اور ساتھ کسی اور کی بھی کرتے۔
تو جو ہمارا کلمہ طیبہ ہے، جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، اس کی ابتدا ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم نے سب سے پہلے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کا اقرار کرنا ہے، پھر اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ اگر ہم معبودان باطلہ کا انکار نہیں کریں گے، صرف اکیلے اللہ کا اقرار نہیں کریں گے، تو ہماری اللہ کی اس عبادت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہاں پر اس آیت میں بھی جو نسکی ہے، نسکی کا مفسرین نے ترجمہ کیا ہے، اس کے 3 معنی کیے ہیں۔ تفسیر القرآن میں علامہ عبدالسلام بھٹوی جو ہیں وہ اس کے 3 معنی کرتے ہیں کہ اس کا معنی ذبح بھی ہے، نسکی کا معنی ذبح کرنا بھی ہے، قربانی بھی ہے اور حج بھی ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہ مطلب نکلتا ہے کہ ذبح ہمیشہ جب بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اسی طرح نسکی کے جو دوسرا معنی تفسیر القرآن میں عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس جو نسکی ہے اس میں تمام قسم کی مالی عبادت آ جاتی ہیں، اس میں صدقہ خیرات آ جاتا ہے، اس میں قربانی آ جاتی ہے، اس میں نظر نیاز، اس میں منت، سب کچھ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر القرآن میں ہی عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کی چیز مشہور کر دی جائے، اس کو ہی صرف یہ نہیں کہتے کہ صرف ہر وہ چیز جو دوسرے کے نام کی مشہور کر دی جائے، بلکہ عموماً اسی کو غیر اللہ سمجھ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ غیر اللہ کے نام کا ذبح نہیں ہے کہ جس کو صرف دوسرے کے نام کے لیے مشہور کر دیا جائے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے، بے شک اس وقت اس پر اللہ کا نام بھی لے لیں، بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ لیں، لیکن اگر وہ کسی اور کے نام کی نیت سے رکھا ہوا ہے تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے بھی حلال نہیں ہوگا، وہ اللہ کے نام کا نہیں ہوگا۔ اس کی ایک بڑی آسان مثال سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں نماز ادا کرتا ہے اور کسی دوسرے شخص کو جب دیکھتا ہے کہ فلاں شخص پاس ہے، تو اس وقت نماز کو تھوڑا سا سنبھال کے احتیاط سے آہستہ پڑھتا ہے، تو اس کا یہ شرک اصغر ہے۔ اب وہ نماز تو وہی پڑھ رہا ہے جو دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، جو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن صرف اس کی نیت میں یہ فرق آیا ہے کہ یہ شخص مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس شخص کو دکھانے کے لیے جب بندہ نماز کو تھوڑا سا آہستہ پڑھتا ہے، سکون سے پڑھتا ہے، تو اصل میں وہ اللہ کو دکھانے کے لیے تو یہ کام نہیں کر رہا تھا۔ جب کسی دوسرے بندے کو پاس پایا تو اس نے اپنی نماز کو تھوڑا سا بہتر کر لیا، تو یہ اس کا شرک اصغر ہے۔ اسی طرح جانور جو ہے اگر نیتاً کسی بزرگ کے نام کا رکھا ہو، تو اگر اس پر بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ لیں تو اس کا وہ جانور اللہ کے نام کا نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ اسی کے نام کا رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ جو ماں اس میں لفظ میں ماں ہے، نہ تو اس میں ذبح کرنے والے کا نام ہے نہ جانور کا نام ہے، تو وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جو غیر اللہ کے نام کے لیے رکھا گیا ہو، وہ جانور جو ہے جو غیر اللہ کے نام کے لیے رکھا گیا ہو، وہ کسی بزرگ کے نام کا ہے، وہ کسی دیوتا کے نام کا ہے، جیسے 11ویں کے نام کا مرغا رکھا جاتا ہے، 11ویں کے نام کا بکرا رکھا جاتا ہے، چھترا رکھا جاتا ہے، یا پھر کسی دربار کے نام پر دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، تو وہاں پر جا کے بے شک اس پر قرآن پڑھ لیں یا کہیں کہ اللہ کے نام کا ہے، تو وہ اسی کے نام کا ہے۔ اگر اللہ کے نام کا دینا تھا تو اس کو غر بھی دیا جا سکتا تھا۔ اگر اللہ کے نام کا دینا تھا تو پھر اس دربار پر لے جا کے دینے کا کیا فائدہ تھا، کیا مقصد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، وہ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مقام بوانہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں پر کسی زمانہ جاہلیت میں کسی بت کے نام کا کوئی جانور ذبح کیا جاتا تھا؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ نہیں۔ صحابہ نے کہا کہ نہیں، انکار میں، منفی میں جواب دیا۔ دوسرا کوشچن اللہ کے نبی نے یہ پوچھا کہ کیا زمانہ جاہلیت کے میلوں میں سے وہاں پر کوئی میلہ لگتا تھا؟ تو صحابہ کرام نے اس کا بھی منفی میں جواب دیا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں پر
جانور ذبح کرنے کی، اونٹ ذبح کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن حضرت زید بن عمرو بن نفیل، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ فوت ہو گئے۔ ایک دفعہ قریش نے ان کو ایک دعوت پر انوائٹ کیا، ان کے سامنے گوشت رکھا گیا، تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اسے نہیں کھاتا، میں تو بس وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یعنی کہ زید بن عمرو بن نفیل جو ہیں، انہوں نے قریش میں اس بات کا نقص نکالا کہ وہ کہتے ہیں کہ بکری کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، زمین میں اگاث اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، تو پھر تم اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ کیوں ذبح کرتے ہو؟ تو وہ حضرت ابراہیم کے دین پر تھے، تو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا جو جانور ذبح کرنا ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی حرام تھا، تمام انبیاء کی نبوت میں حرام تھا، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قسم کی جو قولی اور بدنی اور مالی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ قولی عبادات میں نماز بھی آتی ہے، ہماری تسبیحات آتی ہیں، تحلیل آتی ہے، جو بدنی عبادت ہے وہ بھی نماز بدنی عبادت بھی ہے، حج بھی ہے، اس طرح سے روزہ بھی ہے، اور اسی طرح جو مالی عبادات ہیں وہ تمام قسم کی عبادت جس میں جانور جو ذبح کرنا ہے، جانور دیا جاتا ہے، تمام قسم کے صدقات و خیرات، تمام قسم کی منتیں، تمام قسم کی نظر و نیاز، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی، انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا اور دوسرا شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ وہ یہ کہ ایک جگہ پر دو آدمی جا رہے تھے اور ان کے راستہ میں ایک بت خانہ تھا، ایک بہت بڑا آستانہ تھا، تو وہاں پر یہ رواج تھا کہ جو بھی شخص ادھر سے گزرے گا وہ اس دربار، اس آستانہ کے نام کی کوئی نظر چڑھا کے، نظر دے کے پھر گزرے گا۔ ایک شخص سے انہوں نے کہا کہ اس دربار کے نام کا کچھ دو، تو اس نے کہا کہ میں تو مسافر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک اس کے نام کی ایک مکھی ہی دے دو، لیکن دینا پڑے گی۔ اس نے ایک مکھی پکڑی، اس بزرگ کے نام کی دے دی، اور دوسرا شخص جو ہے جب اس سے کہا کہ تم اس کے نام کا کچھ دو، تو اس نے کہا کہ میں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا نہیں دوں گا، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا دینا جائز ہے۔ انہوں نے کہا بے شک اس کے نام کی ایک مکھی دے دو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی مکھی دینا بھی جائز نہیں ہے۔ انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، اور دوسرا شخص مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ جس نے مکھی دربار کے نام کی دے دی، نظر دے دی، وہ جہنم میں چلا گیا، اور جس نے مکھی بھی نہ دی اور ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا دینا عبادت ہے، اور عبادت کسی دوسرے کی نہیں ہے بلکہ صرف اللہ کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔